سر پہلے چونکہ یہ فیض آباد دھرنا کیس وہ کیس ہے جو کہ بہت زیادہ ڈسکس ہوا ٹی وی کی زینت بنا، لیکن سر میں نے کہا پاکستان میں ہر دن میں 8 نئی خبریں ہوتی ہیں تو شاید لوگوں کے ذہنوں سے کچھ محو ہو گیا ہو. تو پاکستان کی عدالت نے ایک فیصلہ سنایا، اس کا نام تھا فیض آباد دھرنا کیس. اس میں پھر فیصلہ جن کے خلاف آیا انہوں نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی، آج وہ قبول ہو گئی ہے اور اب اس کی سماعت ہوگی 28 تاریخ کو. پاکستان کے آج کے چیف جسٹس یہ مانتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ریفرنس آیا تھا جو کہ پورا ایک بھونچال مچ گیا تھا، جو کہ عمران خان صاحب عارف الوی صاحب اس میں اہم کردار تھے اور ان دونوں نے خان صاحب نے مانا کہ پیچھے باقی لوگ اہم کردار تھے. تو فائد جی صاحب کہتے ہیں کہ فیض آباد دھرنا کیس تھا میرا جرم. ذرا پہلے لوگوں کو یاد دلا دیجئے فیض آباد دھرنا کیس کے کیا سیدھا نکات تھے تاکہ میموری فریش ہو جائے. اچھا، مجھے توقع کی جا رہی تھی کہ فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس بنیں گے 3 چیزیں، ایک تو فیض آباد دھرنا، ایک کوئٹہ کا ان کا جو فیصلہ رپورٹ تھی وہ، اور تیسرا جونیئر ججز کی جو ہے تقرری، یہ 3 توقع کی جا رہی تھی کہ وہ سنیں گے. فیض آباد دھرنے کا بڑا آسان لفظوں میں اگر میں کہوں تو حلف نامے میں تبدیلی کی تھی مسلم لیگ نون کی حکومت نے. صحیح ہے. اور اس کے بعد ٹی ایل پی سڑکوں پہ آ گئی طریق لبیک. صحیح ہے. اور جب لاہور پہنچی تو مسلم لیگیوں نے کہا بھائی ساڈا تو کام ہی کوئی نہیں، حالانکہ وہاں بھی مسلم لیگ کی حکومت تھی اور اوپر شاہد خاقان عباسی صاحب کی حکومت تھی. تو انہوں نے کہا بھائی اسلام آباد جائیں. تو وہ اسلام آباد آ گئے. تو اسلام آباد آ گئے. 3 ہفتے کا دھرنا تھا. فیض آباد پہ بیٹھ گئے. 3 ہفتے کا دھرنا تھا اور 1 مرتبہ آپریشن بھی ہوا، کامیاب نہیں ہوا. 2 رکنی یہ بینچ تھا جس نے فیض آباد دھرنا دیا، فائز عیسیٰ قاضی اور مشیر عالم پر مشتمل. اور یہ 43 صفحاتی فیصلہ تھا. اور یہ 22 نومبر کو 2016 کو یہ محفوظ ہوا. 6 جنوری 2017 کو سنایا گیا. اور اس فیصلے کے چیدہ نکات، پہلا تو پیمرا پہ تنقید ہوئی کہ ایک ٹی وی چینل کا مالک ان کو کھانے دے رہا تھا اور پیمرا نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. پھر ایک ہوئی کہ 2 سیاسی لوگوں کو نام لے کے نامزد کیا تھا، شیخ رشید اور اعجاز الحق، کہ وہ حمایت میں بولے. اور پھر اس کے بعد انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اور ISPR کو کہا گیا کہ وہ سیاست میں ملوث ہیں اور سیاست سے گریز کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد کہ ایک فوجی افسر کیسے پیسے بانٹ رہا تھا، ایک فوجی افسر کا معاہدے پہ سائن کیسے تھے. پھر اس معاہدے پہ سائن تھے اس وقت DGC جنرل فیض حمید صاحب. اور یہ ذہنوں میں رہے کہ اسی معاہدے پہ احسن اقبال کے بھی جو ان دنوں وزیر داخلہ تھے اور شاہد خاقان عباسی کے کہنے پہ DGC گئے تھے، کیونکہ فیض آباد والوں نے کہا تھا کہ ہمیں فیض حمید کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرنی. تو جو DG رینجر بعد میں پہلے تھے وہ ادھر وہ جو پیسے ان کا کہنا ہے کہ 14,000 میرے پاس تھے تو انہوں نے کرایہ کو نہیں میں نے دیا. اچھا. پھر اس کے بعد ہوا کہ یہ کہ ایجنسیاں کیوں ہیں، ISPR کیوں سیاست، اور فیض حمید صاحب کا نام لکھا تھا ہاں اس معاہدے میں. اس فیصلے میں بھی فیض حمید صاحب کا تذکرہ ہوا. اس میں انہوں نے صرف یہ کہا کہ بری، فضائی اور بحری سربراہوں کو وزارت دفاع کے توسط سے خط لکھا کہ جنہوں نے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس پہ سارا کچھ ہے، کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، کیونکہ حلف یہ کہتا ہے فوج کا کہ وہ سیاست. اس کو میں نے چیک کرنا ہے کہ شاید نام بھی تھا فیض صاحب کا. نہیں، میں جہاں تک میں نے پڑھا میں بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جہاں تک ہے کہ ان کا نام نہیں تھا، مگر ان کا نام معاہدے میں تھا، معاہدے پہ ہوئے تھے. تو یہ اس کے تھے چیدہ نکات. اور یہ اب اس کے بعد یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا ظاہر فیصلے پہ. پھر اس پہ جو ہے وہ متعلقہ پارٹیز نے نظر ثانی کی درخواست. اچھا، اس کے خلاف تحریک انصاف بھی گئی عدالت میں کہ ہمارے خلاف متصبانہ رویہ ہے اور ہمارا نام لے کے کہا گیا. پھر اس کے خلاف پنجاب بار کی ایگزیکٹو کمیٹی بھی گئی تھی کہ یہ فوج اور ایجنسی کے خلاف متصبانہ ہے. کچھ فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی، کچھ ادھر کھڑی ہو گئی. اور پھر یہ اور ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کریں تو بالکل یہ اب ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ اس زمانے میں جب یہ فیصلہ دیا تو ایجنسیز کو نشانہ بنایا، فیض کو ڈائریکٹ نشانہ بنایا. اس کے بعد فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس آ گیا، ایک اٹیمپٹ ہوئی اسٹیٹ لیول پہ ان کو اس منصب سے ہٹانے کی. اور خود اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا بعد میں اپنی حکومت جانے کے بعد کہ اس کے پیچھے فیض حمید صاحب اور باجوہ صاحب تھے. یعنی کہ اس فیصلے سے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں تھی اور انہوں نے پورا کام چلایا کہ اس آدمی سے جان چھڑاؤ، یہ آدمی اگلا چیف جسٹس بنے گا تو بیڑا غرق ہوگا. یہ سادہ صحیح ہے. یعنی اب جو ساری تصویر بنتی جو فائز عیسیٰ صاحب نے بھی جو سٹانس لیا تھا اپنے ریفرنس میں وہ یہی تھا. تو یہی تھا نا. اب حضور السلام علیکم، خیریت سے ٹھیک ٹھاک.
شکریہ وقت دینے کا سر. میں نے بڑی کوشش کی کہ ٹریفک میں. اچھا کلاس صاحب کو مائک ذرا لگا جلدی سے کر لیں تاکہ میرا وہ کہنا آپ کی آواز شاید نہیں آ رہی. اتنی دیر میں یہاں سے تو بھٹی صاحب کوئکلی میرا بھی بتا دیں اس کا مطلب پھر کیا اب یہ کیس ری اوپن ہونے کی سگنیفیکینس کیا ہے؟ ری اوپن سے مراد یہ کہ اس کی یعنی اس وقت پی ٹی آئی نے، ایم کیو ایم نے، شیخ رشید صاحب نے، اعجاز الحق صاحب نے، آئی بی نے درخواستیں دی کہ صاحب یہ فیصلہ غلط ہے، اس کو آپ ریویو کریں، اور اب وہ درخواست ریویو کے لیے وائل ہو گئی. کلاس صاحب کیا اب یہ بات کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے گا. اچھا جی ٹھیک ہے. تو میں ذرا جب تک کلاس صاحب کا مائک کرتے ہیں، فیصل واڈا صاحب بھی ہمارے ساتھ، جنہوں نے بھی یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ جناب یہ ممکن ہے کہ فیض امین صاحب، فائز عیسیٰ صاحب یہ کریں آنے کے بعد. السلام علیکم واڈا صاحب. وعلیکم السلام جناب. شکریہ. یہ آپ نے کمال ہے، بندیال صاحب کا آخری بڑا فیصلہ آپ نے پریڈکٹ کیا تھا ہمارے شو میں. ہم نے کہا تھا کیس بندیال صاحب جاتے جاتے ایک فیصلہ دیں گے، اس سے سارے کیسز کھل جائیں گے. وہ ہوا. اور فائز صاحب کا پہلا بڑا فیصلہ، اس میں بھی آپ نے پریڈکٹ کیا تھا کہ جناب یہ ایک کیس یہ والا بھی کھلے گا. آپ نے اور 2 کیسز کی بات کی تھی. آپ کا خیال کیا ہے کہ اس کیس کھلنے کا مطلب کیا ہے، کیا ہوگا؟ فیصل واڈا صاحب نے ایک اور بھی پریڈکٹ وہ کیا؟ انہوں نے آج ایک پروگرام میں ہم اکٹھے تو انہوں نے کہا کہ میری یاٹ ہوگی، اس میں سارے سیاستدان ہوں گے اور پھر میں ان کے ساتھ جو رویہ کروں گا وہ خود بتا. چلے پہلے اس کا بتا دیں ذرا فی الحال کہ یہ فیض آباد دھرنا کیس آپ کا کیا خیال ہے، کیا ہوگا؟ دیکھیے بدامی صاحب، اگر آپ اس فیض آباد دھرنے کا کیس کا پڑھ لیں ہاں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اب ملک میں جو 2 ہیروز ہیں ہمارے ملک کے، ایک چیف آف آرمی اسٹاف اور ایک جو ہے ہمارے چیف جسٹس صاحب، وہ سمت پاکستان کی سیدھی کر رہے ہیں. اب قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا تھا 1.25 سال پہلے کہ میں کوئٹہ سے شروع ہوں گا، بھاولپور سے اور چکوال سے، اور کوئٹہ میں جا کے رکوں گا. ہاں وہ شروع ہو گیا کام. ابھی کام چکوال تک پہنچ گیا ہے. چکوال سے آگے جا کے رکے گا. فکر مت کریں، اس کو پڑھیں اچھی طرح اور پڑھ کے پھر اپنا تجزیہ دیں تو آپ کو سب کچھ سمجھ آتا ہے. جی ابھی ہم نے پورے نکات پہ ڈسکس کی کہ جو موٹے موٹے نکات ہیں. تو چکوال از ان ٹربل. سر ایوری بڈی از ان ٹربل ہو تھاٹ کہ وہ قانون سے بڑے ہیں، ملک کے باپ ہیں. اب ان کو بتایا جائے گا. اس میں پالیٹیشنز بھی ہیں، اس میں یہ بھی ہیں. ابھی تو میں اسپیسیفک فیض آباد دھرنا کیس کے لینس سے پوچھ رہا ہوں. تو یہ دس کیس میں برنگ اے لاٹ آف ٹربل فار جنرل فیض حمید صاحب. دس ول انشاءاللہ یہ کیس جو ہے وہ بہت سارے جو اپنا کو قانون سے اوپر سمجھتے تھے اور ان کے لیے میجر ٹربل لائے گا. اور ارشد شریف کا جو سرد خانے میں کیس ہے وہ بھی انشاءاللہ فائز صاحب ہی نکالیں گے اور وہی منطقے کے انجام تک پہنچائیں گے. وہ بھی آپ دیکھیں گے. آل رائٹ. اور سر یہ تو بتا دیں آپس کی بتا، آپ کو کیسے یعنی فیصلہ بندیال صاحب نے فیصلہ سنایا آپ کو پہلے سے، آپ نے بتا دیا، فائزہ صاحب نے کیس اٹھایا، آپ کو کیسے پتا لگتا ہے؟ جیلس ہو رہا ہوں آپ سے. چھوٹی سی سیاست ہے میری، اور سیاستدان کا کام ہے صبر، خبر اور نظر چاروں طرف کھول کے رکھیں تو مل جاتا ہے. سر ہم نے آپ سے پوچھا آپ کہاں کہاں سے چیزیں نکال کے لاتے ہیں. اچھا تو ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، آپ بھی ہمیں نہیں بتائیں گے؟ بالکل نہیں بتائیں گے. اچھا اور بس اپنا آخری سوال، یعنی کہ فیض امین صاحب اسی لحاظ سے کہ جناب چونکہ اس کیس میں، فیض آباد دھرنا کیس میں بات تھی کہ جناب ایجنسیز پیچھے تھیں، ایجنسیز کے کچھ لوگ پیچھے تھے، اس تناظر میں فیض امین صاحب مسئلے میں آ سکتے ہیں؟ دیکھیے سر، اس رپورٹ کو آپ نے صحیح طرح پڑھا ہی نہیں ہے، پھر اس کا مطلب نہیں ابھی ہم اسی کو ڈسکس کیا، لیکن پوری رپورٹ دوبارہ پڑھنی پڑے گی نا. اس رپورٹ کا جو چیدہ ہے ہاں اس میں جو انہوں نے لکھا، جو رپورٹ سبمٹ کی، جو رپورٹ بنائی، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. ہاں ٹھیک ہے. دس کیس از آف امپلیمنٹیشن، اس کے اوپر کارروائی ہوگی. اب جو نہیں ہوئی سر خانے میں پڑی رہی. صحیح ہے. انٹرسٹنگ. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ.